بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 12 مئی ہے، سال 2022۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم نے دورہ امریکہ سے قبل لندن میں مجرم اشتہاری نواز شریف سے ملاقات کی ہے۔ اس خبر کی حقیقت کیا ہے، اس کی عام تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگلا آرمی چیف کون ہوگا؟ مریم نواز نے آج اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ کپتان کی عوامی یلغار، امپورٹڈ حکومت گھبرا چکی ہے، لیگی رانا دھمکیوں پر اتر آیا ہے، اور بھی کچھ عام خبروں پر اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ امپورٹڈ وزیر اعظم اپنی کچن کیبنٹ کے امراض جس طرح لندن کے اندر نامعلوم مقام پر منتقل ہوا، اور جس طرح ہوٹل سے خفیہ راستہ استعمال کرتے ہوئے کہ کوئی پاکستانی انہیں دیکھ نہ سکے وہ وہاں گئے ہیں، تو ان کو اپنی مقبولیت کا اندازہ ہو چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ غیر معمولی حالات ہیں، حکومت چل نہیں رہی، معاملات یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو امریکہ ہے، جس نے مبینہ طور پر یہ سازش کی، وہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر اس حکومت کو ریسکیو کرنے جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی خبر ہے، اس پر بھی ہم اگلی کسی ویڈیو کے اندر ذکر کریں گے۔ لیکن یہاں پر کوئی بھی اگر لانگ مارچ کرتا ہے، جلسہ کرتا ہے، آئین پاکستان اس کو ضمانت دیتا ہے کہ آپ پرامن طریقے سے، آپ کو حق ہے، آپ اپنی انجمن سازی کریں، آپ اپنا جلسہ کریں، اپنا پوائنٹ آف ویو عوام کے سامنے رکھیں۔ یہی جمہوریت کا اصل حسن ہے۔ لیکن جب ہماری پارٹیز اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو ان کو جمہوریت کا راگ الاپنا بڑا پسند ہے، لیکن جب وہ حکومت کے اندر پہنچتی ہیں تو پھر وہ چیزیں بھول جاتی ہیں۔ اب پی ٹی آئی کی جس طریقے سے عوام کے اندر مقبولیت ہے، آج بھی جس طرح اٹک کے اندر ایک بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے، اور جب تک ویڈیو پبلک ہوگی ممکن ہے وہ جلسہ آپ دیکھ رہے ہوں، تو بڑی تعداد کے اندر یہ بہت بڑا ایک جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ تو اس سے امپورٹڈ حکومت گھبرا چکی ہے۔ عوام اور عمران خان ایک طرف کھڑے ہیں، اور یہ تمام جو بھانمتی کا کنبہ ہے دوسری طرف کھڑا ہے۔ اسی وجہ سے ان کو پریشانی ہے کہ اگر فوراً الیکشن میں جاتے ہیں تو پھر بھی ہمیں ووٹ نہیں ملیں گے، اور لوگ ہمیں وہاں پر چور چور کے نعرے لگائیں گے، غدار غدار کے نعرے لگائیں گے۔ تو اب یہ رانا ثناء اللہ جو ہے، آج اس نے دھمکیاں دی ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ لانگ مارچ کو روکنے کا جو ٹاسک ہے وہ رانا ثناء اللہ کو دے دیا گیا ہے۔ اور اگر اس طرح کا کوئی ہتھکنڈا رانا ثناء اللہ اپنائے گا تو یقیناً یہ رانا کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن ملک کا بڑا نقصان ہوگا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو تمیز نہیں ہے، یہ ایسے ہو گئے ہیں، یہ چور چور کہتے ہیں، غدار غدار کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک گالی ہے، بھائی گالی تو ہے، کرپشن بھی ایک گالی ہے، لوٹ مار ایک گالی ہے جب آپ کرتے ہیں۔ جب آپ کے سامنے منی ٹریل آپ رکھ نہیں سکتے، آپ منی لانڈرنگ کرتے ہیں، تو کیا اس پوری قوم کو آپ گالی نہیں دیتے؟ اب آپ آئین اور جمہوریت کے اندر چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو رانا ثناء اللہ کے ذریعے اب باقاعدہ ایسے لگتا ہے کہ ایک منصوبہ تشکیل دیا جا رہا ہے، اور لندن سے واپسی پر اس کو حتمی شکل دی جائے گی۔ ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ بڑے مقدمات بنیں گے، بڑے اونچے ہتھکنڈے استعمال ہوں گے، میڈیا کے اینکرز اور چینل موسٹلی ان کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ اس طریقے سے پریزنٹ نہیں کریں گے عوام کے سامنے۔ یہ صرف رانا ثناء اللہ کی آپ یہ رونت، تکبر اور جمہوریت دشمنی کے چند جملے سماعت کیجئے گا۔ 20,000 بھی نہیں لا سکتا، 20 لاکھ تو بہت دور کی بات ہے، یہ 20,000 نہیں لا سکتا، اور میں چاہوں گا تو یہ 20 بھی نہیں آئیں گے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ پالیسی تو آخر گورنمنٹ بنائے گی نا، میں نے تو اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، میں اپنے طور پہ تو کوئی سختی یا نرمی نہیں کر سکتا۔ جو کیبنٹ فیصلہ کرے گی، جو تمام اتحادی گورنمنٹ فیصلہ کرے گی، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ امپلیمنٹ کروائیں گے۔ اور اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو روکنا ہے تو یہ 20 آدمی بھی لے کے آئے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ اس کو روکنا ہے، یہ کابینہ فیصلہ کرے گی، اتحادی حکومت فیصلہ کرے گی، تو میں 20 بندے بھی نہیں آنے دوں گا۔ یہ آپ تکبر اور رونت دیکھیے، یہ تب آتی ہے جب سانحہ ماڈل ٹاؤن جیسے کیس سے ان لوگوں کو بچانے والوں نے بچایا، اور انہیں محسوس ہوا کہ بندے مار بھی دیں تو ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔
اس ملک کی کوئی عدالت اس طرح کے اقدامات پر 12 بجے نہیں دن کو بھی نوٹس نہیں لیتی. اندھیر نگری ہے اس معاملے کے اندر، اور بات کریں تو توہین عدالت ہوتی ہے یہاں پر. تو پھر اب خدا نہ خواستہ کوئی نیا سانیہ ماڈل ٹاؤن بپا کرنے کا پلان ہے. اگر وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ٹائپ بندہ ہوگا جس پر اپنی پارٹی کے عابد شیر علی کے والد شیر علی قتلوں کا الزام لگاتے ہیں، اور عمران خان صاحب نے بھی یہ بات متعدد بار کی ہے، تو پھر آگے آپ دیکھیے کہ اس کا ذمہ دار کون ہوگا. کیا یہ امپورٹڈ حکومت ہوگی یا ان کو لانے والے ہوں گے؟ تو یہ عدائم وعدے ہے کہ ہم ان کو روکیں گے. 20 بندے بھی، بھائی آپ کیوں روکیں گے؟ یہ آپ کے باپ کا ملک ہے. بھائی سیدھی سی بات ہے، اگر کوئی بھی پرامن طریقے سے احتجاج کرتا ہے تو اس کو احتجاج کا حق ہے، اور اس کو آپ اگر روکیں گے نہیں تو آپ کو علم ہے کہ 20-25 لاکھ نہیں تو چلو 10 لاکھ 5 لاکھ لوگ اگر اسلام آباد میں داخل ہو گئے تو فوری آپ انتخابات کا اعلان آپ کو کرنا پڑے گا. تو یہ گرفتاریاں اور اوچھے ہتھکنڈے استعمال ہوں گے، یہ واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے. دوسری طرف مریم نواز جو ہے وہ آپ کو علم ہے آج پیش ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. اب جو ہے مریم نواز کے جو وکلاء ہیں انہوں نے حکمت عملی تبدیل کر لی ہے، حکومت ان کی آ گئی ہے. نیب جو ہے وہ بھی اس طرح کی پھرتیاں نظر نہیں آ رہی. تو ایسے لگتا ہے کہ اس کیس کے اندر مریم کو کلین چٹ ملنے جا رہی ہے. یہ میری رائے ہے، چونکہ ماحول بنایا جا رہا تھا، پہلے تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے تھے، اب حکومت انتظار تھا حکومت کا، اور اب جو ہے وہ حکومت کے اندر یہ کیس ختم کرنا چاہتے ہیں جلد از جلد. اب مریم نے جو میڈیا سے بات کی ہے، ظاہر ہے اگلی پیشی پر اس پر تفصیلی جو کیس ہے اس پر دلائل کے لیے عدالت نے کہہ دیا ہے. اب یہاں پر مریم نے کہا ہے کہ نیب کے پاس میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، لہذا ہے تو وہ دے. عدلیہ سے درخواست ہے کہ نیب کی جو زیادتی ہیں ان کا نوٹس لے. یہ ساری باتیں انہوں نے کی، اور قرضے عمران خان نے لے لیے، یہ کوئی خط نہیں ہے، یہ ساری سازش عمران خان کی ہے. قوم جانتی ہے جس انسان نے پاکستان کی عوام کی روٹی کپڑا مکان سب کچھ چھین لیا. اب یہاں پر مریم نواز نے کہا ہے کہ ایک تو آرمی چیف انہوں نے کہا جی بڑا زبردست ہے، اگر وہ غیر ہو گئے ہیں یعنی جانبدار ہو گئے ہیں ان کے بقول تو پھر زندہ باد ہے، یہ زبردست ہے. آج انہوں نے بڑی تعریف کی ہے. دیکھ ایک بات انہوں نے کی ہے اور وہ انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا. انہوں نے کہا جی آرمی چیف جو بھی ہوگا وہ اچھا ہے، کوئی اہل اور ایسا شخص ہو. آرمی چیف کوئی اہل اور ایسا شخص ہو، اس کا مطلب ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر پہنچنے والا کوئی نااہل بھی ہو سکتا ہے. یہ شاید مریم کہنا چاہتی ہیں، حالانکہ عوام تو سمجھتی ہے کہ اس عہدے پر سیکنڈ لیفٹیننٹ جنرل سے لے کر جب بندہ اوپر جاتا ہے تو سارے ہی اہل ہوتے ہیں. لیکن وہ کہتی ہیں پاکستان افواج پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے کہ کوئی اہل اور ایسا شخص ہو جس پر کوئی داغ نہ ہو. بھئی داغ تو کوئی نہیں ہے، جنرل فیاض حمید پر کوئی داغ نہیں ہے، لیکن وہ چونکہ آپ نے اس کو ٹارگٹ کیا تو آپ کے بقول وہ متنازع ہو گیا، حالانکہ عوام آج بھی ان سے پیار کرتی ہے. تو اب انہوں نے کہا جی داغ نہ اور فوج کا سربراہ بنے تاکہ افواج پاکستان کو لوگ سیلوٹ کریں. تو مطلب یہ ہے مریم نواز نے آج واضح کر دیا ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھی اور اپنی حکومت کو بھی کہ جنرل فیاض حمید تو ہے متنازع، اس کو آپ نے آرمی چیف نہیں بنانا، اور اس کو بنایا تو سیلوٹ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی اور ہوگا تو وہ شمشاد صاحب ہو سکتے ہیں، وہ اظہر صاحب ہو سکتے ہیں، جو بھی سینیارٹی بیسس پر اس وقت ضروری سمجھیں گے، یا یہ کوئی ترمیم ہو جاتی ہے وہ بھی دیکھیں گے. لیکن جنرل فیاض حمید انہوں نے فیصلہ سنایا ہے مریم نواز نے دبے لفظوں کے اندر کہ وہ بھائی مجھے تو قابل قبول نہیں ہے، لہذا یہ اگر مریم کی یہ بات ہے تو یہ دراصل نواز شریف کی ہی بات ہے. اب ایک بڑی جو خبر ہے وہ گردش کر رہی ہے کل کی، میں نے اس پر ویڈیو جان بوجھ کر نہیں کی، لیکن اب چونکہ یہ اور بہت سارے لوگ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اس کا سرا تلاش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ DGISI چونکہ اس وقت امریکہ کے اندر موجود ہے، کچھ سیکیورٹی ڈائلاگ ہو رہے ہیں ڈان کی خبر کے مطابق، اور یہ پچھلے ہفتے سے وہ وہاں ہیں اور اس کے ساتھ مزید بھی رہیں گے. اور آگے 17 مئی کو بلاول وزیر خارجہ جو ہیں ان کا امریکہ کا دورہ ہونے جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی کچھ امریکہ جو ہے وہ اپنی اس حکومت کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنے جا رہا ہے، یہ بھی خبریں ہیں، تاکہ ایک ایسا ابھی ان دنوں تاثر ہے کہ یہ معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. IMF ہے اور آگے کچھ اور معاشی مجبوری ہیں، تو جب امریکہ مدد کرے گا IMF بھی مدد ظاہر کرے گا اس کے کہنے پر، تو پھر اس کے ساتھ ہی
باقی جو ادارے ہیں دوست ممالک تھرو سعودی عرب، یعنی ہمارا جو بہت سارے امریکن کچھ ادارے ایسے ہیں جو دوست ممالک کے ذریعے بھی مدد کرتے ہیں، اور چائنا کا دورہ ابھی فوری طور پر جو شہباز شریف ہیں کچھ دنوں تک کرنے جا رہے ہیں، تو مدد اور معاونت ہو جائے گی، اور اس ماحول کے اندر یہ آگے جا کر بلاول بھی بات کریں گے، تو حالات آنے والے دنوں کے اندر معاشی طور پر ایک مرتبہ ملک جو ہے بینکرپٹ ہونے سے بچ سکتا ہے۔ تو ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ امریکہ کے اندر ہیں، وہ چونکہ ظاہر ہے پروفیشنل یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، امریکہ کے ساتھ ہمارے بڑے مفادات ہیں، کوئی ہمارا امریکہ دشمن نہیں ہے، یہ ایک اصولی بات ہے، دوستانہ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، یہی عمران خان کہتے رہے ہیں، تو یہ وہ دورے پر ہیں۔ اب ایک تو یہ ہے کہ شاید امریکہ پاکستان کی ایئر سپیس استعمال کرنا چاہتا ہے، ایئر بیس استعمال کرنا چاہتا ہے، اور یہ اب اس حکومت کو منوائے گا اور امداد دے گا، اور پھر جو ہے وہ گرے لسٹ سے پاکستان نکلے گا، اس طرح کی فیسیلیٹیشن ہوگی۔ لیکن خبر جو ہے وہ انیک ناجی صحافی ہیں، لندن میں ہوتے ہیں، نواز شریف سے بھی پچھلے دنوں ان کی ملاقات ہوئی، نون لیگ کا صحافی ان کو کہا جاتا ہے، انہوں نے یہ خبر جو ہے وہ دی ہے، لیکن اس کو کنفرم نہیں کیا، ایک شکوک و شبہات کے پیرائے میں، جیسے نجم سیٹھی ایک عرصے تک کہتے رہے میل ملاقات ہو رہی ہے، ڈیل ہو رہی ہے، نواز شریف آ رہا ہے، یہ حکومت نہیں چل سکتی، ہم سارے لوگ مذاق سمجھتے رہے، لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ تو اندر کھاتے معاملات چلتے رہے ہیں، تو یہ سارے آخر ملے ہیں، یہ لوگوں نے سمجھا ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جس طریقے سے فوری طور پر زوم پر میٹنگ نہیں ہو سکتی، کسی اور جگہ نہیں ہو سکتی، کوئی ایجنسی نہ سنے، کوئی بھی نہ سنے، تو اچانک شہباز شریف اور عام لوگوں کو لندن کے اندر بلانا یہ عام معاملہ نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے ڈی جی آئی ایس آئی جو لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم ہے، جب وہ امریکہ کے دورے پر جا رہے تھے تو اتنی لمبی فلائٹ میں جہاز ایک دفعہ لندن میں سٹے بھی کر لیتا ہے، تو وہاں پر وہ رکے ہیں، نواز شریف مجرم اشتہاری سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کے بعد وہ لندن روانہ ہوئے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ کنفرم خبر نہیں ہے۔ تو انہوں نے چونکہ خبر کو کنفرم نہیں کیا، لیکن وہ ایک نون لیگ کے قریبی حلقوں کے اندر نجم جو انیک ناجی ہیں ان کا نام ہے، اس لیے بڑے لوگوں نے اب اس خبر کو دینا شروع کیا، تو ایک نیا پینڈورا باکس کھل گیا ہے، لوگ اب منفی بھی ڈسکس کریں گے، مثبت بھی ڈسکس کریں گے، نون لیگ والے بھی، پیپلز پارٹی والے بھی، اور پی ٹی آئی والے بھی، اور عام پاکستانی تنقید کریں گے۔ ظاہر ہے ان کا خون کھولتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ادارے اس طرح کے لوگوں کے سامنے بے بس ہیں اور جس طرح کے جملے سن رہے ہیں، لیکن یہ چونکہ خبر کنفرم نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر مزید ایسی بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے جس سے ادارے متنازع ہوں، لیکن چونکہ مسلسل ڈسکشن ہو رہی ہے، اور اگر یہ ملاقات ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں پاکستانی شہری کی حیثیت سے میری کم از کم بڑی دل آزاری ہوئی ہے۔ اگر اس سطح پر معاملات پہنچ گئے ہیں تو پھر ملک ان کے حوالے ہے، اور پاکستانی قوم کو ویسے ہی دیس نکالا دے دینا چاہیے اس جگہ سے۔ بہرحال جس طرف حالات بڑھ رہے ہیں، ساتھ ہی شکوک و شبہات بڑھ رہے ہیں، آنے والے دنوں میں تصادم نظر آ رہا ہے حکومتی حلقوں سے، اور کچھ کیسز ایسے جھوٹے سچے بنانے کی کوشش کی جائے گی تاکہ میڈیا ٹرائل بھی ہوگا، لیکن اب پانی سر سے لگتا ہے گزر چکا ہے، عوام عمران خان کے ساتھ ہے، تشدد اور پرچوں کے ذریعے معاملات رکنے والے نظر نہیں آتے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔